رمضان المبارک کا 14واں روزہ اور رمضان کی 14ویں کا چاند آ گیا. سبحان اللہ. 13, 14 اور 15 ذہن نشین رکھیے گا. 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی یہ ایام 20 ہوتے ہیں, اور ایام 20 میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں, سنت ہے. اور پوری دنیا میں جو جرائم کا اعداد و شمار ہیں, جرائم کے اعداد و شمار, کرائم ریٹ, جرائم کے اعداد و شمار, انہی 13, 14 اور 15 میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں. آپ نیٹ کی دنیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ کرائم ریٹ, قتل و غارت, خون ریزی, فلاں فلاں. اور انہی 3 دنوں میں 13, 14 اور 15 میں جوار باٹا سمندر ایسی موجوں پہ ہوتا ہے, بڑے بڑے جہاز نکل جاتا ہے اور سمندر اپنے خزانے اگلتا ہے, ساحلوں پہ ڈالتا ہے. اور ان 3 دنوں کے اندر لاکھوں ہزاروں سالوں سے سفر میں احتیاط کی جاتی ہے. اور حیران کن بات ہے, ان 3 دنوں میں میرے آقا نے فرمایا روزہ رکھ لو, کیونکہ روزہ صبر ہے, روزہ برداشت ہے, روزہ رک جانا ہے, روزہ ٹھہر جانا ہے, روزہ بس کر دینا ہے, روزہ مقابلہ نہیں, روزہ تقابل نہیں, روزہ تردید نہیں, کچھ نہیں, روزہ صبر. آپ حیران ہوں گے. اور آپ کا روزہ 13 اور آج کا 14واں اور کل کا انشاءاللہ 15واں, یہ انہی ایام 20 میں یہ فرض ہیں. آپ فرض روزے رکھ رہے ہیں, میں نفل کی بات کر رہا ہوں. نفل کا یہ اجر ہے, فرض کا کیا اجر ہوگا؟ فرمایا ایک بندہ, حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, وہاں سے لے کر آخری انسان قیامت تک جو آئے گا, نفل پڑھتا رہے, نفلی روزے رکھتا رہے, وہ ایک فرض روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. جو فرض روزے کی فضیلت ہے, جو فرض روزے کی طاقت ہے, اس تک نہیں پہنچ سکتا. جو فرض روزے کی فضیلت ہے, جو فرض روزے کی طاقت ہے, اس تک نہیں پہنچ سکتا. آپ حیران ہوں گے. آپ ایام 20 یہ 3 روزے ہیں, ہر مہینے رکھتے ہیں, رکھنے والے رکھتے ہیں. 13 کا روزہ, 14 کا روزہ اور 15 کا روزہ. میں اس میں عمل بتایا کرتا ہوں. ننگے سر ننگے آسمان, ننگا سر ننگا سر, خواتین ننگے سر نہیں. اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے, کوئی فلیٹ, کوئی گھر ایسا ہے, تو ننگے آسمان کی نیت کر لیں, کئی جھروکے سے ننگے آسمان کو دیکھ لیں بس, اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, بس ختم. اس دوران تھک جائیں, وضو کر سکتے ہیں, استنجا کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ چل کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ بھی سکتے ہیں, صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے ساری رات, 3 راتیں, صرف 3 راتیں. مقدر بخت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں, نصیبوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں, راحتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں, برکتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں, عافیتیں عرش الہی سے آتی ہیں اور جھولیاں بھر جاتی ہیں. صرف 3 راتوں کا عمل ہے یہ میرا, میں بتا رہا ہوں مسلسل. ایام 20 کا, اور رمضان تو فرض ہے. روزے وہی 3 ہیں جو آپ روزے رمضان کے رکھیں گے تو ویسے ہی, بس صرف راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, چلتے ہوئے صرف سورۃ فاتحہ, پوری سورۃ فاتحہ آمین کے ساتھ. 3 راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی اللہ سے فیصلہ کروانا ہے, رزق کا, برکت کا, وسعت کا, اولاد کا, نصیب کا, بے اولادی کا, اولاد کی ترقیوں کا, اپنے گھر کا, بڑی سواری, بڑا گھر, بڑا رزق, روحانیت کی تمنگری, روحانیت کا عروج, ولایت, اللہ کے خزانے, یہ چیزیں اگر کرانی ہیں, اللہ سے منوانی ہیں, تو یہ 3 راتوں کو کیش کر لیں اور زندگی بھر عیش کریں. 13, آج 14 اور انشاءاللہ کل 15. بہت عمل ہے, طاقتور عمل ہے. رمضان کے بعد ایام 20 کے روزے رکھ کے بھی, لیکن جو عمل رمضان میں اگر شروع کریں گے, اس کی برکت سارا سال رہے گی, اس کی برکت نسلوں میں رہے گی, اس کی برکت ہڈیوں میں رہے گی, اس کی برکت خون میں رہے گی, اس کی برکت آنکھوں میں رہے گی, اور اس کی برکت کانوں میں رہے گی, اس کی برکت لبوں میں رہے گی, اور اس کی برکتیں قبروں تک جائیں گی, موت تک جائیں گی. یہ عمل اپنی زندگی میں اس کو سینے سے لگا لیں. آج 14 رمضان کو
بہت طاقتور عمل, بہت حیرت انگیز عمل اور بہت باکمال عمل ہے. کریں, ضرور کریں اور اللہ سے منوائیں, اسی سے مانیں گے, اسی سے مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا غلام تیرا, بندہ تیرا, تو پھر در کسی اور کا نہیں, در بھی تیرا, در بھی تیرا. انشاءاللہ ملتا ہے. لاکھوں نے پایا, میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا, آپ بھی کیجیے اور انشاءاللہ کریم عطا کرے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور یہ ساری چکیاں ہیں, چکیاں, واہ یہ ساری چکیاں پڑی ہیں. اور یہ بھی پھر وہی والا سسٹم ہے, فل باڈی ایکسرسائز اور سارا کچھ, سارا وہی چیز ہے. اور اس کا جو نکلا ہوا آٹا ہے وہ بھی, وہ تو پھر زندگی ہے, اس کے اندر بیماری نام کی چیز نہیں ہے, شفا یابی کا پیغام ہے. اصل میں وہ چکی نہیں چل رہی. جی جی, اصل میں وہ آپ ایک اور چیز دیکھیں, چکی ہمیشہ اینٹی کلاک چلتی ہے. جی 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 جی, دائیں جی. اور پوری دنیا میں شفا یابی کے راز ہمیشہ اینٹی کلاک ہوتے ہیں. اینٹی کلاک وائز, یہ کلاک ہے, یہ کلاک وائز ہے. ہاں جی, ہاں جی, اینٹی کلاک. اور ہمیشہ سنت زندگی اینٹی کلاک, یہ دائیں طرف سے, دائیں طرف سے. اس میں بڑے راز ہیں. سائنس نے اسے اینٹی کلاک کہہ دیا, ہم اسے دائیں راستہ کہتے ہیں, دائیں طرف کہتے ہیں. اور اس میں صحت یابی کے راز, شفا یابی کے راز, حفاظت کے نظام, حادثات سے حفاظت اور تحفظ. خانہ کعبہ کا طواف بھی جو اینٹی کلاک وائز ہے, اینٹی کلاک وائز ہے, پورا نظام یہی. تو یہ شیر کا پورے کا پورا چیتا, چیتے کا پورا جسم ہے, اور اس کو ہم نے اونٹ کی کھال پہ رکھا ہوا ہے. اس کا پورا حصہ جو ہے سر, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ اس کے ناخن دیکھیے. جی, ناخن ابھی تک ہیں. اور یہ گفٹ آیا ہے یا خود شکار کیا؟ بس یہ اصل میں جب طلب ہوتی ہے نا, پھر طلب پہ ساری راہیں کھلتی. ارے اللہ اکبر. شکار کا شوق نہ بالکل بھی نہیں. بالکل. وجہ اس کی وجہ ہے, تو آپ جس علاقے سے ہیں وہاں کا تو ایک پورا اصل میں ہے. میں ایک پرانے قدیم شہر سے میرا تعلق, لیکن شکار اس لیے نہیں کہ فطرت اور زندگی کو جینے دے, اور فطرت کو رہنے دے, کیونکہ یہ فطرت ہے. میں شکار کو حرام نہیں کہتا, پر میں کہتا ہوں آج کے دور میں شکار کی ضرورت نہیں. گوشت اتنا ہو گیا ہے, اتنا ہو گیا ہے, ان کو جینے دیں, سروائیو کرنے دیں. ارے واہ واہ, خوبصورت. ایک مغلیہ دور میں پرانے بادشاہوں, راجوں مہاراجوں میں ایک وقت ایسا تھا کہ شکار کے لیے 10-12 سال کے, 8-10 سال کے بچے بطور چارہ استعمال ہوتے تھے. اسے چارہ کہتے تھے. جنگلوں میں اونچی مچان بنائی جاتی تھی. چیتے کے شکار کے لیے بچے کو بوری میں ڈال کے اس مچان کے سامنے جہاں تیر لے کے یا بندوق لے کے بیٹھا ہوتا تھا, بچہ شور کرتا تھا. اس کے شور میں وہ چیتا, شیر آتا تھا, اس کو چیرتا تھا. ادھر بچہ بھی مر جاتا تھا, ادھر نشانے سے شیر بھی مر جاتا تھا, اور راجوں مہاراجوں کا شوق پورا ہو جاتا.